کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے، دل کرتا ہے کہ چیخ کر کہہ دیں بس اب اور نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر راستہ اندھیروں میں کھو گیا ہے۔ دل کے اندر عجیب سا بوجھ ہے، آنکھوں میں وہ سکون نہیں، اور دماغ میں ہر لمحہ الجھن ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ صبر کرو، وقت بدلے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید وقت بدلنے والا ہی نہیں۔ کیا آپ بھی یہ سب محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، کہ کوئی آپ کو سمجھتا نہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں چنا اتنی تکلیفیں دینے کے لیے؟ اگر ہاں تو رک جائیں، ایک لمحے کے لیے گہری سانس لیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کی تھکن، آپ کا ٹوٹنا، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے۔ یہ احساس کہ آپ تھک چکے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بہت برداشت کیا، اور جو زیادہ برداشت کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سوچیں، آپ کی یہ آزمائش آپ کے لیے اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے۔ آپ کا ہر آنسو اللہ کے یہاں شمار کیا جا رہا ہے، اور ہر تکلیف کے بدلے اللہ آپ کے لیے رحمتیں لکھ رہا ہے۔ یہ وقت رکنے کا نہیں، یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اللہ کی رحمت سے جڑنے کا۔ آپ تھک گئے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ طاقت ہے جو آپ کو دوبارہ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ آپ کو تھکنے دیتا ہے تو وہی اللہ آپ کو آرام اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ آپ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی دنیا بدلتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گی، بلکہ آپ کو ایسا حوصلہ اور طاقت دے گی کہ آپ کی مشکلات بھی ہلکی محسوس ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں حوصلہ اور امید لے کر آئے گی، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس ہمیں اسے سمجھنا اور محسوس کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ کو اپنا رازدار بنائیں۔ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے اپنے اندر کا درد کسی کو بتائیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملتا جو واقعی سمجھے۔ دل کے اندر دبے دکھ اور بے چینی اور سوالات انسان کو اندر ہی اندر تھکا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اللہ وہ ہے جو آپ کی ہر وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہر فریاد سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حضرت ایوب کی مثال لیجئے، جب ان پر آزمائشیں آئیں، ان کا جسم بیمار ہو گیا، اولاد چھن گئی، مال ختم ہو گیا، اور لوگ ان سے دور ہو گئے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ سے رجوع کیا۔ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو صحت دی، ان کی تکلیف دور کی، اور ان کا مقام اور بھی بلند کر دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات میں ہیں۔ کوئی کھانے کو ترس رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی بیماری کے علاج کے لیے پریشان ہے، اور کوئی اپنا سب کچھ کھو چکا ہے، لیکن ان کے چہروں پر امید کی جھلک ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ آپ بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اللہ سے دل کھول کر بات کریں۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوں تو سجدے میں گر جائیں، رو لیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اور دیکھیں کہ کیسے آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے، بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ آزمائش کو اللہ کی محبت سمجھیں،
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے انبیاء اکرام کو کیوں بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا؟ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اللہ کے سب سے قریب تھیں، پھر بھی انہیں مشکلات برداشت کرنی پڑی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں دوسروں کو نہیں لے جاتا۔ سوچیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ان کے اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا گیا، جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا، لیکن وہ ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہے، صبر کرتے رہے، اور پھر اللہ نے انہیں مصر کے بادشاہوں کے قریب کر دیا، انہیں عزت دی، انہیں مقام دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کی مشکلات بھی اسی طرح آپ کو کچھ سکھانے آتی ہیں۔ یہ مشکلات آپ کو مضبوط کر رہی ہیں، آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ ہر وہ تکلیف جو آپ سہ رہے ہیں اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ ہر آنسو جو آپ بہا رہے ہیں وہ آپ کے لیے جنت کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، آپ اکیلے ہیں، یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ یاد رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ کی دعا کا جواب اس وقت آتا ہے جب آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ ہر آزمائش کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی میں بھی روشنی آنے والی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی کافی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر مکمل اعتماد رکھیں۔ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے جتنی محنت کی اتنا کافی نہیں تھا، جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا، لیکن یہ یاد رکھیں، جو کچھ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر شکست ایک مقصد کے تحت ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے وہ سب کچھ لکھا ہے جو آپ کو اس دنیا میں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں، جنہیں اللہ نے فرعون کی طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے چنا تھا، لیکن پہلے انہیں دریا کی لکیروں کے درمیان کھڑا کیا گیا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی تو دریا نے راستہ کھول دیا۔ اللہ نے اپنی تقدیر سے انہیں کامیابی اور فلاح دی۔ آپ کا راستہ بھی کھلے گا، چاہے ابھی آپ کو تکلیفوں کے سمندروں میں غرق محسوس ہو رہا ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھیں، وہ بہتر جانتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب مشکلات ہمیں ڈبو رہی ہوتی ہیں، جب دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم مزید نہیں چل سکتے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن اصل صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہر پریشانی کے بعد خوشی آتی ہے، جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ آپ کو اس دلدل سے نکال کر ساحل تک لے آتا ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے درد کو چھپائیں، بلکہ یہ کہ آپ اس ذات پر بھروسہ کریں جو سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ صبر کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا، اور اللہ کا وعدہ ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں کبھی نہ ختم ہونے والی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ایک دن وہ تھم جاتی ہیں، ویسے ہی آپ کی مشکلات بھی ختم ہوں گی اور سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیں، آپ مضبوط ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں۔ مشکل وقت میں ہمیں اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے جڑنا ہی سکون دیتا ہے، جو اس دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔
جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اسے اپنی پریشانیاں اور خوشیاں بتاتے ہیں، تو وہ دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ روزانہ اللہ کا ذکر کریں اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں سکون ڈالے۔ یاد رکھیں جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ویسے ہی جب آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے، اللہ کی رضا میں سکون ہے، اور یہ رشتہ آپ کو وہ طاقت دے گا جس کی آپ کو بہت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا کہنا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہر دکھ کو وہ سنتا ہے، اور اس کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے دریا کی گہرائیوں میں جو موتی چھپے ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے ساتھ جڑنے سے آپ کی زندگی میں چھپی ہوئی خوشیاں اور سکون ظاہر ہوگا۔ یقین رکھیں آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور جب آپ اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا جو آپ ہمیشہ سے تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے 5 اہم باتیں شیئر کی جو آپ کو حوصلہ دیں گی اور آپ کی مشکلات کو آسان بنائیں گی۔ پہلا، اللہ کو اپنا رازدار بنا لیں۔ جب آپ اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، آزمائش کو اللہ کی محبت سمجھیں۔ اللہ کی آزمائشیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور ہمارے مقام کو بلند کرتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کی تقدیر پر مکمل اعتماد رکھیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ چوتھا پوائنٹ، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کا صبر کبھی ضائع نہیں جائے گا اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 تھا، اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ قائم کریں۔ اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ تعلق آپ کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈالے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کی آخرت کو بہترین بنائے۔ آمین۔